سلیم اور سلیمان کے ادوار میں عثمانی بحریہ دنیا کی عظیم ترین بحری قوت بنی، جس نے بحیرہ روم کے بیشتر علاقوں کو فتح کیا۔ ان فتوحات میں اہم ترین کردار عثمانی امیر البحر خیر الدین پاشا باربروسا کا رہا، جنہوں نے سلیمان کے دور میں کئی شاندار عسکری فتوحات حاصل کیں، جس میں اسپین کے خلاف تیونس اور الجزائر کی فتوحات اور سقوط غرناطہ کے بعد وہاں کے مسلمانوں اور یہودیوں کی بحفاظت عثمانی سرزمین تک منتقلی، اور 1543 عیسوی میں مقدس رومی سلطنت کے خلاف نیس کی فتح قابل ذکر ہیں۔ 16ویں صدی میں مغربی یورپی قوتوں خصوصاً پرتگیزیوں کی خلیج فارس اور بحر ہند میں بڑھتی ہوئی قوت نے عثمانی بحریہ کے لیے شدید مشکلات پیدا کیں۔ عثمانیوں کی جانب سے مشرق اور جنوب کے راستے بند کر دینے کی وجہ یورپی قوتیں ایشیا کے لیے نئے راستوں کی تلاش میں نکل پڑیں اور ہند و چین کے لیے نئے راستے دریافت کیے۔ سن 1566 عیسوی میں سلیمان کا انتقال علاقائی فتوحات کے خاتمے کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ مغربی یورپ کی سلطنتوں کا بطور بحری قوت ابھرنا اور یورپ سے ایشیا کے لیے متبادل راستوں اور نئی دنیا یعنی امریکہ کی دریافت نے عثمانی معیشت کو زبردست نقصان پہنچایا۔ ایسے نازک وقت میں جب سلطنت عثمانیہ کو بیدار مغز حکمرانوں کی ضرورت تھی، بدقسمتی سے اسے نالائق حکمرانوں کے طویل دور کو سہنا پڑا، جس نے داخلی اور عسکری محاذ پر مملکت کو شدید نقصان پہنچایا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود 1683 عیسوی میں جنگ ویانا تک سلطنت کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر اس جنگ کے بعد یورپ میں سلطنت کی توسیع کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ مغربی یورپ کی جانب سے نئے تجارتی راستوں کی تلاش و دریافت کے علاوہ امریکہ سے اسپین میں بڑی مقدار میں چاندی کی آمد عثمانی سکے کی قدر میں تیزی سے بے قدری کا باعث بنی۔ سلیم ثانی کے دور میں صدر اعظم محمد پاشا سوق العلی نے معیشت کو استحکام بخشنے کے لیے سوئز نہر اور ڈون وولگا نہر کی تعمیر کے منصوبہ جات پیش کیے، لیکن ان پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اسی دور میں جنوبی یورپ میں اسپین کے فلپ ثانی کی زیر قیادت کیتھولک قوتوں نے بحیرہ روم میں عثمانی بحریہ کی قوت کو نقصان پہنچانے کے لیے گٹھ جوڑ کر لیا۔ 1571 عیسوی میں جنگ لیپانٹو میں شکست بحیرہ روم میں سلطنت کی برتری کے فوری خاتمے کا سبب بنی۔ اس لیے متعدد مورخوں نے جنگ لیپانٹو میں شکست کو عثمانی سلطنت کے زوال کا اشارہ قرار دیا ہے۔ اس طرح 16ویں صدی کے اختتام تک فتوحات و کامیابیوں کے سنہرے دور کا خاتمہ ہو گیا۔ عثمانیوں کی ایک مخصوص مقام پر جا کر فتوحات کے رک جانے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو دور قدیم میں جغرافیائی خصوصیات کے باعث محدودیت، جن کی وجہ سے بہار کے ابتدائی دور سے خزاں کے آخری دنوں تک کے جنگی موسم میں عثمانی فوج ویانا سے آگے نہیں جا سکتی تھی۔ دوسری وجوہات میں سرحدوں کے دونوں جانب دو مختلف حریفوں یورپ میں آسٹریا اور ایشیا میں ایران کے صفوی حکمران کے خلاف ایک وقت جنگ کرنا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فکری، ذہنی اور عسکری جمود نے عثمانیوں کے زوال پر مہر ثبت کر دی، کیونکہ عسکری طور پر جدید ہتھیاروں کا استعمال ہی وسیع پیمانے اور تیزی سے فتوحات کا سبب تھا۔
اور مذہبی و دانشور طبقے کے بڑھتے ہوئے دقیانوسی خیالات نے یورپیوں کی جدید عسکری ٹیکنالوجی کے مقابلے میں عثمانیوں کو کافی پیچھے چھوڑ دیا۔ ینیچری، جن سے یورپ کی تمام فوجیں کانپتی تھیں، آرام پسند ہو گئی اور ملک کے سیاسی معاملات میں مداخلت کی وجہ سے ریاست کی تباہی کا سبب بنی۔ صفویوں سے یریوان اور بغداد چھیننے والے مراد چہارم اس دور کے واحد حکمران تھے جنہوں نے سیاسی و عسکری طور پر سلطنت کو مضبوط بنایا۔ مراد چہارم ہی وہ آخری بادشاہ تھے جنہوں نے بذات خود فوجوں کی قیادت کی۔ 16ویں صدی کے اواخر اور 17ویں صدی کے اوائل میں جلالی بغاوت اور ینیچری بغاوت نے اناطولیہ میں بڑے پیمانے پر لاقانونیت اور فسادات کو فروغ دیا اور متعدد حکومتوں کے خاتمے کا سبب بنا۔ اس طرح 17ویں صدی عثمانیوں کے لیے جمود اور زوال کی صدی رہی۔ 1530 عیسوی سے 1660 عیسوی تک کے دور میں حرم کی ملکی معاملات میں مداخلت اور اثرات سے بھی قطع نظر نہیں کیا جا سکتا، جس میں سب سے اہم کردار نوجوان سلطان محمد فاتح کی ماؤں کا رہا۔ اس دور کی نمایاں خواتین میں خرم سلطان، قسم سلطان اور تورخان خادج اور دوسری خواتین شامل ہیں۔ عثمانیوں کے دور زوال کو مورخین جدید دور بھی قرار دیتے ہیں۔ اس دور میں سلطنت نے ہر محاذ پر شکست کھائی اور اس کی سرحدیں سکڑتی چلی گئیں۔ تنظیمات کے باوجود مرکزی حکومت کی ناکامی کے باعث انتظامی عدم استحکام پیدا ہوا۔ 19ویں صدی کے دوران میں سلطنت عثمانیہ سمیت کئی ممالک میں قوم پرستی کو عروج نصیب ہوا۔ نسلی قوم پرستی کی لعنت ان مغربی نظریات میں سب سے اہم تھی جو اس دوران میں سلطنت عثمانیہ میں وارد ہوئیں۔ اس دوران میں کئی انقلابی سیاسی جماعتیں بھی وجود میں آ گئیں۔ مملکت میں آئے دن بڑھتا ہوا بگاڑ کے جہاں دیگر کئی اسباب تھے، وہیں زوال کی اہم ترین وجوہات میں قوم پرستی کا پھیلاؤ بھی شامل ہے۔ اس عرصے میں 1892 عیسوی میں یونان نے آزادی حاصل کی اور اصلاحات بھی ڈینیوب کی عمارتوں میں قوم پرستی کو نہ روک سکیں، اور 6 عرشوں سے نیم خود مختار ان علاقوں سربیا، مونٹی نیگرو، بوسنیا، ولاچیا اور مالدووا نے بھی 1875 عیسوی میں سلطنت سے آزادی کا اعلان کر دیا، اور 1877 عیسوی کی روس ترک جنگ کے بعد سربیا، رومانیہ اور مونٹی نیگرو کو باقاعدہ آزادی مل گئی اور بلغاریہ کو خود مختاری عطا کر دی گئی۔ البتہ بلقان کی دیگر ریاستیں بدستور عثمانی قبضے میں رہیں۔ زوال کے اسی دور میں سربیا کے ایک یہودی یہودا سولمن الکلائی نے سیہون کی طرف واپسی اور اسرائیل کی آزادی کا نظریہ پیش کیا۔ دور تنظیمات میں آئینی اصلاحات کا ایک سلسلہ متعارف کرایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک نسبتاً جدید فوج بنکاری نظام کی اصلاحات نافذ ہوئیں اور جدید کارخانے قائم ہوئے۔ 1856 عیسوی میں خط ہمایوں کے ذریعے نسل و مذہب سے بالا تر ہو کر تمام عثمانی شہریوں کو برابری کا درجہ دینے کا اعلان کیا گیا۔
مسیحی اقلیتوں کو بھی خصوصی حقوق عطا کیے گئے، جیسے 1863 عیسوی میں آرمینیائی دانشوروں کی مرتب کردہ 150 شقوں کے ضابط قانون کے تحت منظور شدہ دیوان نظام نامہ ملت آرمینیان۔ اصلاحات کے اس دور کی سب سے اہم بات وہ دستور تھا جو قانون اساسی کہلاتا تھا، جسے نوجوانان عثمان نے تحریر کیا اور 23 نومبر 1876 عیسوی کو نافذ کیا گیا۔ اس کے ذریعے تمام شہریوں کے لیے اظہار رائے کی آزادی اور قانون کی نظر میں برابری عطا کی گئی۔ سلطنت کا پہلا آئینی دور مختصر رہا، لیکن اس کے نتیجے میں جو نظریہ فروغ پایا وہ مغربی جامعات میں تعلیم پانے والے نوجوانان عثمان نامی اصلاح پسند گروہ کے مطابق یہ تھا کہ ایک آئینی بادشاہت مملکت کے بڑھتے ہوئے مسائل کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ 1876 عیسوی میں فوجی تخت کے ذریعے سلطان عبدالعزیز مراد پنجم کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ مراد پنجم ذہنی معذور تھے اور چند ماہ میں ہی عہدے سے ہٹا دیے گئے۔ ان کے ممکنہ جانشین عبدالحمید ثانی کو اس شرط پر بادشاہت سنبھالنے کی دعوت دی گئی کہ وہ آئینی بادشاہت کو تسلیم کریں گے، جس پر انہوں نے 23 نومبر 1876 عیسوی کو عمل بھی کیا، لیکن پارلیمان صرف 2 سال قائم رہی اور سلطان نے اسے معطل کر دیا، اور اس کے بعد پارلیمان کو طلب کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا، لیکن قانون اساسی کے اثرات کافی حد تک کم ہو گئے۔ اس عرصے میں سلطنت کو بیرونی جارحیت اور قبضہ گیری کے خلاف اپنے دفاع کے حوالے سے شدید خطرات کا سامنا رہا۔ 1798 عیسوی میں فرانس نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ 1877 عیسوی کی روس ترک جنگ میں شکست کے بعد برلن کانگریس میں حمایت کے صلے میں 1878 عیسوی میں ایالت قبرص پٹے پر برطانیہ کے حوالے کرنا پڑا۔ سلطنت اپنے مسائل کو خود حل کرنے کے قابل نہ رہی اور مختلف یورپی ممالک کی مداخلت و اتحاد کے ذریعے اس کے مسائل حل ہونے پڑے۔ لیکن معاشی طور پر سلطنت کی بدحالی کا سبب اس کی ترقی پذیر معیشت میں نہیں تھا، بلکہ وہ ثقافتی خلا تھا جو اسے یورپی قوتوں سے الگ کیے دیتا تھا۔ اقتصادی مسائل دراصل بیرونی سامراجیت اور ابھرتی ہوئی داخلی قوم پرستی جیسے مسائل سے نہ نمٹ پانے کی وجہ سے تھی۔ سبسکرائب کیجئے نور عین ساحر کو ایتہاسک اور بایوگرافک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔